جی एंटरप्रेन्योर्स तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है और क्या फ़र्क है एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो बंदे जॉब करते हैं इसके दरमियान क्या फ़र्क है। तो इस छोटे से क्लिप के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है और जो जॉब सेक्टर के अंदर एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनका माइंडसेट क्या है, दोनों के फ़ायदे नुकसानात क्या हैं और क्यों एंटरप्रेन्योरियल जो है वो आपका माइंडसेट होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या इश्यूज़ हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। ठीक है जी, ये एक बेसिक सा छोटा सा एक क्लिप है जिसमें हम बेसिक्स शेयर करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे और लेट्स मूव ऑन टू दिस सेक्शन। Okay, students, what is entrepreneurship? Entrepreneurship क्या है? It is the act of being an entrepreneur, which can be defined as one who undertakes innovations, finance, and business acumen in an effort to transform innovations into economic goods. یہ کیا ایکٹ ہے جی کہ ایک بندہ جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ کیا ایکٹ کرتا ہے؟ وہ انوویشنز کرتا ہے۔ انوویشن کا کیا مطلب ہے کہ کوئی چیز تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچنا، ڈفرینٹ طریقے سے سوچنا، کوئی بزنس ایکٹیویٹی ہے اس کو پہلے جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا فرق طریقے سے کرنا۔ دوسرا جو ہے آپ کے پاس فائنینسز ہونے چاہیے۔ تیسرا آپ کو بزنس ایکومن ہونا چاہیے، یعنی آپ کو کاروبار کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کاروبار کس طرح کیا جا رہا ہے۔ ان این ایفرٹ ٹو ٹرانسفارم انوویشن انٹو اکنامک گڈس، تو آپ کا یہ ساری کی جو کوشش ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے انوویشن کو ایک اکنامک گڈ میں لائک کس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی میں یا سروسز میں یا پروڈکٹس میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے۔ اور ایک اور ڈیفینیشن کے مطابق انٹرپرینورشپ یا انٹرپرینور کون ہے؟ is a term applied to a person who is willing to help launch a new venture or enterprise and accept full responsibility for the outcome. تو کون ہوتا ہے جی انٹرپرینور؟ جو کہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے، ولنگ ہوتا ہے کہ میں نے ایک وینچر سٹارٹ کروں گا یا نیا کوئی ادارہ بناؤں گا، اور وہ کیا کرتا ہے پوری ذمہ داری ان چیزوں کی لیتا ہے، کاروبار کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار جو ہے بہت ہی اس قسم کی چیز ہے جس میں آپ نے فل رسپانسبلٹی شو کرنی ہوتی ہے، اور انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، فائنینسز کا بھی، پروکیورمنٹ کا بھی، اور ہائرنگ کا بھی اور فائرنگ کا۔ یہ کوئی آفس جاب کی طرح نہیں ہوتا کہ کسی خاص چیز کے ذمہ دار اور باقی چیزوں کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان شارٹ انٹرپرینور کون ہوتا ہے جی؟ وہ لمیٹڈ ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے لوگوں کو فیسلٹیز دیتا ہے، ان کی پرابلمس کو سولوشن پرووائڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں اس کے فوائد اور نقصانات۔ تو کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جب آپ جاب کرتے ہیں اس کے فوائد یہ ہیں کہ آپ کے ایک ٹائم جو ہوتا ہے وہ اسکیجول ہے، اس سے زیادہ آپ اس کی انگیج نہیں ہوتے ہیں۔ فرض کریں کسی جگہ آپ 9 سے 5 ہیں، ٹھیک ہے، 9 سے 5 یا 6 7 بجے ہے، لیکن اس کے بعد آپ جو ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور آپ وہاں پہ انگیج نہیں ہوتے، پھر آپ کی وہاں پہ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں، پھر ایک خاص جو ایک کام ہے اس کے لیے آپ رسپانسبل ہیں، پورے ادارے کے لیے آپ رسپانسبل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ کی تنخواہ ہے اور کنفرم ہے کہ آپ کو اتنی تنخواہ مہینے کے آخر میں لازماً ملے گی۔ پھر ایک خاص پیٹرن ہے جس کے تھرو آپ گرو کرتے ہیں، اور نیچرلی وہ پیٹرن جو ہوتا ہے انکریز کرتا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم۔ سال کے بعد آپ کو انکریمنٹس بھی ملتے ہیں، سینس آف سیکورٹی ہے، ٹینشن نہیں ہے، بہت زیادہ ہیسل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو اس کے فوائد ہیں۔ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جو نقصانات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ویشیس سرکل ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور پھر شام کو پھر وہی ڈیلی کی روٹین ہے، آپ کو ایک پرزہ بنا دیا جاتا ہے بڑی مشین کا، اور اس پرزے کی وجہ سے آپ جو اپنی بیسٹ ایکسلنس ہے اس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ تو ایک اس کا یہ کرٹیسزم ہے جی۔ زیادہ تر لوگ جو کارپوریٹ ورلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم یو کے میں تھے تو ہم کمپنی میں جب فرائیڈے ہوتا تو تمام امپلائیز ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہیلو، اس گڈ فرائیڈے، ٹھیک ہے جی،
سو جب وہ منڈے ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہاؤ یو ڈوئنگ، وہ کہتا ہے جی ناٹ ٹو گڈ، وہ اس منڈے تو منڈے کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو وہ ایک کولو کی بیل کی طرح، جس طرح وہ ایک راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ چکر لگا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ چکر لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ کمپیریزن ہے کہ جاب کے اوپر انسان کو کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں. جی اسٹوڈنٹس، اور انٹرپرینور کی لائف جو ہوتی ہے وہ بہت مشکلات سے بھری ہوتی ہے، بہت مشکل ہے. جس طرح یہ ایک بندہ اس پتھر کو لے کے چڑھائی پہ جا رہا ہے، اور زیادہ چانسز ہیں کہ اگر یہ اس پہ فورس نہیں لگائے گا، کنسسٹنٹ نہیں رہے گا، تو یہ پتھر اس کو کچل دے گا. تو انٹرپرینور جو ہوتا ہے اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے کہ 9 سے 5 تک نوکری کرے گا اور بس اس کو خاص ایک کام کرنا ہے، جو پتھر یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھنے ہیں. اس کی تمام کمپنی اس کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کمپنی کو گرو کرے، فلرش کرے، زیادہ پروفٹس کرے، کسٹمرز کی سیٹسفیکشن اچیو کرے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا یار میں نوکری اس لیے نہیں کرنی چاہیے، اپنا کاروبار کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے نوکر نہیں ہیں. نہیں، یہ غلط بات ہے. جو بزنس مین ہوتا ہے وہ تو ہر کسٹمر کا نوکر ہوتا ہے، ہر کسٹمر کو اچھی طرح ڈیل کرتا ہے. اور اگر وہ کسٹمرز کو اچھی طرح ڈیل نہیں کرے گا اور اس کا کسٹمر خفا ہوگا تو نیچرلی اس کا بزنس فلرش نہیں کرے گا. دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین بزنسز ہیں، پاکستان میں جتنے بھی اچھے کامیاب ترین بزنسز ہیں، وہ اپنے کسٹمرز کی کیئر کرتے ہیں. سو بزنس جو ہے اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہوتی ہیں، جس میں ہائرنگ بھی کرنی ہے، ریکروٹنگ بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد فائنینس بھی دیکھنے ہیں. فائنینس کو ارینج بھی کرنا ہے، پیسہ کدھر سے آئے گا، اس کو کتنا خرچ ہو رہا ہے، کہاں پہ لوپ ہولز ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرنا، سیلز کرنا، کلائنٹ سے کسٹمر سے بات کرنا. بہت زیادہ اس میں ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں. تو اس میں اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی آسان کام ہے، لیکن کیوں ہمیں پریفر کرنا چاہیے کہ ہم کاروبار کی طرف جائیں نہ کہ ہم جاب کی طرف جائیں. یہ ایک میجر کویسچن ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں بیشی معاف فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 70% جو رزق ہے وہ تجارت میں رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. جہاں پہ آپ کاروبار میں ایک خاص اسٹیڈی گروتھ کے ساتھ آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں. ٹھیک ہے، آپ کا 1 سال 2 سال 4 سال گرو نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد ایک دم فینومینل قسم کی گروتھ ہے، اور آپ کی جو گروتھ ہے اس کا کوانٹم بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈلی یہ اس میں جو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جتنی بھی ایفرٹس کر رہے ہیں آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. جتنا بھی ایسٹس بنے گی، جتنا بھی آپ کا آؤٹ کم بنتا ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے وہ ایسٹس بن رہے ہوتے ہیں. تھرڈلی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پا جاتا ہے، اس کی جو بیسٹ پوٹینشیل ہے اور بعض دفعہ انسان کو اپنے پوٹینشیل کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کوالٹیز رکھی ہیں. اس کی ہیومن سکلز، امپلائیز کو ریٹین رکھنا ہے، امپلائیز کو موٹیویٹ رکھنا ہے، امپلائیز کو ہائر کرنا، ان کو ٹریننگز دینا، کسٹمرز کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، فائنینس کو کس طرح مینیج کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی بتحاشا جو آپ کی سکلز ہیں وہ بھی سائیڈ وائز پہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ آپ کے اندر جو ان بلٹ کوالٹیز ہیں وہ بھی نکھر کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ آپ کبھی بھی کسی کاروبار میں اس طرح نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا جو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار اس میں یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے، تو آپ اس طرح چیزیں لے کے جا رہے ہیں. جس چیز میں آپ پیشنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر گروتھ ہے، آپ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جس میں کنونس ہوتے ہیں، پیسہ آپ کے پاس اپنا ہوتا ہے، تو یو کین ٹیک دا رسک. اس وجہ سے کہتے ہیں نا بزنس مین رسک لیتے ہیں، اور جو جاب کرنے والا وہ ڈرپوک ہے. جاب والا بھی ڈرپوک نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. بزنس مین کے پاس پیسہ پڑا ہوتا ہے اور اس کو اپرچونیٹی کاسٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر انویسٹ کرنا بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سو ہمیشہ جو کاروبار ہے وہ بہت زبردست ہو. اس کے بعد اگر ہم انٹرپرینورشپ کی بات کریں تو انٹرپرینورشپ تو دنیا میں اس ٹائم ایک بز ورڈ بنا ہوا ہے، اور اس میں جو گروتھ لیول ہے وہ بہت فینومینل ہے.
تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہماری یوتھ کو کہ ہمیں انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹا سا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ اوبر کی کاپی ہے سمجھ لیں کریم، جو پاکستان میں ہم نے بنائی. یہ سیم کانسیپٹ جو ہے انٹرنیشنلی چل رہا تھا، تو انہوں نے پاکستان میں اس کو صرف کاپی کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا بڑے زبردست طریقے سے، اور پھر الٹیمیٹلی جب اس کو اوبر نے بائی بیک کرنے کی کوشش کی تو آپ کو پتہ ہوگا تقریباً 3.6 بلین پہ انہوں نے اس کو بائی کیا. آپ اس کو سمجھیں کہ جس ٹائم پہ اوبر نے کریم کو بائی کیا، انہی دنوں ہم IMF کے پاس گئے ہوئے تھے اور لون لینے کے لیے، تاکہ ہمیں لون کی ایکسٹینشن ملے. کوئی میرا خیال ہے 12 بلین کا تھا یا 6 بلین کا تھا، اور اس طرح کو 4-5 بلین پہ، اور کیا پتہ انہوں نے فرسٹ انسٹالمنٹ بھی 1-2 بلین IMF نے دی ہو. تو امیجن کریں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے انٹرپرینوریل آئیڈیاز ہوں، اسٹارٹ اپس ہوں، تو ہماری ملک کی اکانومی کدھر چلی جائے. خیر اس پہ ہم پھر بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ انٹرپرینوریل آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں، کیسے آپ کا تھنکنگ پیٹرن کس طرح ڈیولپ ہونا چاہیے. لیکن ابھی صرف ہم یہ کمپیریزن کرنا چاہ رہے تھے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں اور انٹرپرینورشپ اور بزنسز کے اندر کیا فرق ہے. ان شارٹ اسٹوڈنٹس، ایک جو بزنس مین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوشنس کر رہا ہوتا ہے، نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں لوگ، ان کی زندگیوں میں کے اندر بھی خوشحالی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. امیجن کریں کہ ایک بندہ ہے اور چھوٹے سے چھوٹے بزنس میں اس کے ساتھ 4-5 بندے اگر کام کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی دکان ہے اس کے پاس اور 5 بندے اس کے ساتھ لنکڈ ہیں، تو وہ 5 بندوں کا جو روزگار ہے اس کا وسیلہ وہ بندہ بنا ہوا. ٹھیک ہے جی، 5 لوگوں کے گھر میں جتنی بھی خوشحالی آ رہی ہے وہ اس کے تھرو آ رہی ہے. اور شاید اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ وہ جو 70% رزق ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ کے کام میں برکت آ رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بندہ کوئی اتنا زیادہ ذہین و فتین نہیں ہوتا، اور دیکھیں گے آپ وہ بڑا بلینئر ہے، ملینئر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ تو بڑا سادہ سا ہے، سمپل سا ہے، اتنی نو ہاؤ بھی نہیں ہے اتنی مارکیٹ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑے کرم کیے ہوئے ہیں. اور سیٹھ صاحب بڑا مشہور وہ ہوتا ہے، وہ جس طرح رحمان بابا نے فرمایا نا، عقل ماں واڑا رحمان ہے بخت واڑا، کہ اے رحمان بابا اللہ سے عقل نہ مانگو، اللہ سے نصیب مانگو. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی نصیب والے جو ہوتے ہیں ان کے آگے عقل والے کام کر رہے ہوتے ہیں. کاروبار کے اندر یہ بہت زبردست ہے کہ آپ اپنی ذات کے اندر، اپنے گھر کے اندر بھی خوشحالی لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو منسلک ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا الائڈ بزنسز ہیں وہ آپ کے ساتھ منسلک ہیں، وہ اس کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کے ملک کے اندر بھی خوشحالی آتی ہے. اس وجہ سے ایک کاروباری بندے کو بہت ہی مطمئن ہونا چاہیے، اور اسپیشلی اگر انٹرپرینورشپ کے اندر کر رہا ہے تو وہ تو دنیا کے اندر تاریخ کو رقم کر رہا ہے. کیونکہ انٹرپرینورز جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کا ایک انوویٹو سولوشن دے رہے ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل میں انٹرپرینورشپ کی شیئر کر دیتا ہوں. کریم جس طرح پاکستان کے اندر چل رہی ہے، یہ ایک انوویٹو آئیڈیا ہے، اور یہ انٹرپرینورل آئیڈیا ہے، اسٹارٹ اپ آئیڈیا ہے. کریم نے سمپل کوئی جو اوبر کا کانسیپٹ ہے اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کاپی کیا، اور اس کو بڑے افیکٹولی اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ کریم جو ہے اوبر نے جب اس کو بائی کیا تو دے باٹ اٹ فار 3.6 بلین. تو یہ وہ دور ٹائم تھا جب ہمیں IMF کے پاس مجبوراً جانا پڑا. ہمیں کو 8-10-12 لاکھ بلین کی ہماری انسٹالمنٹ رکی ہوئی تھی IMF کے پاس، اور انہوں نے ہمیں بہت سخت کنڈیشنز لگا کے، اور شاید وہ جو ریلیز کی ہوگی اماؤنٹ وہ اتنی 3.2 بلین بھی نہ ہو. تو آپ امیجن کریں کہ اگر آپ اسٹارٹ اپ کی طرف آتے ہیں، انٹرپرینورشپ کی طرف آتے ہیں، تو ہم سب مل کے اپنی اکانومی کی طرف کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اٹس اے ون ون سچویشن جی. ہم سب کے لیے ایک جیت کی امید ہے، کرن ہے. صرف ہم نے سوچنا کا جو انداز ہے اس کو ڈفرینٹ کرنا ہے، اور تاکہ اگر تھوڑا سا ڈفرینٹلی سوچیں گے تو ہم سب کی کامیابی ہوگی. جی انٹرپرینورز، آئی ہوپ کہ آج کا جو سیشن ہے اس میں آپ نے انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن سیکھی. آج آپ نے سیکھا ہے کہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کیسے ہوتا ہے اور کارپوریٹ جاب سیکٹر کا مائنڈ سیٹ کیسے ہوتا ہے.
تو اگر آپ اسی قسم کی اور سیریز اور لیکچر سننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اسٹے ٹیون ٹو اٹ فار مور ایکسائٹنگ سیشنز آن انٹرپرینورشپ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر کمنٹس ہیں تو نیچے کمنٹس میں شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.